إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وقال تعالى في موضع آخر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة محترم بزرگان دین نوجوانان اسلام ہر طرح کی بزرگی بڑائی کبریائی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے زیبا ہے جو ساری کائنات کا تنہا پالنہار ہے اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین محترم حاضرین جمعہ آپ کے سامنے اس سے پہلے جمعہ خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت گفتگو کی گئی تھی وہ موضوع تھا یعنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے تعلق سے مختصر وقت میں مختصر باتیں آپ کے سامنے کچھ صحابہ کی زندگیوں سے مثال دے کر بات کی گئی تھی اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور اس پر ہونے والی جو واہیات قسم کے لوگ حرکتیں کرتے ہیں ان تمام چیزوں کا ذکر ہوا تھا آپ کے سامنے آج اسی سے تعلق رکھنے والی بات ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوئے ہیں وہ موضوع ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت سنت کس کو کہتے ہیں
اگر نبی سے محبت ہے تو پھر نبی کی سنت پر ہم عمل کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقت میں محبت ہے تو اپنی زندگی کو نبی کی سنت کے مطابق بنائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم تلاش کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی آپ کے سامنے سورۃ النساء کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ کہ قسم ہے تیرے پروردگار کی یہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ تمام آپس کے اختلافات میں آپ کو اپنا حکم نہ مان لیں، حاکم نہ مان لیں. پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی بھی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں، نہ پیدا کریں اور فرما برداری کے ساتھ اسے قبول کر لیں. اور ایک دوسری آیت جو سورہ احزاب کی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے آئیڈیل ہے ہر طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. اب میرے بھائیو آپ کے سامنے سیدھے میں اپنے موضوع پر ہی آتا ہوں اور اپنے موضوع سے متعلق ہی بات کرتا ہوں. آج آپ کے سامنے جس پوائنٹ کے اوپر میں بات کرنے کی کوشش کروں گا وہ چند ایک پوائنٹ ہے. سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی سنت کس کو کہتے ہیں، سوال یہ ہے. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم کیسے معلوم کریں کہ یہ سنت ہے، سنت کو معلوم کرنے کے کیا طریقے ہیں. اور اس کے بعد تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ بہت ساری سنتیں جس کو امت نے چھوڑ دیا ہے، نظر انداز کر دیا ہے، جس کو سنت مہجورہ کہا جاتا ہے، اس کے متعلق تیسرا پوائنٹ ہوگا. اور آخری بات ہماری یہ ہوگی جو ابھی کے حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جن بدبختوں نے توہین کی ہے آپ کا خاکہ بنا کر کے والعیاذ باللہ، ان حالات میں ہم کو آپ کو کیا کرنا چاہیے. ان چار پوائنٹ کے اوپر ہم آپ کے سامنے آج بات کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے والے کو صحیح اور درست بات کہنے کی اللہ توفیق دے، کہنے اور سننے والے کو کہی ہوئی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین. میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر انسانوں کی تخلیق کے بعد انسانوں کی ہدایت اور انسانوں کی رہبری کے لیے تقریباً 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں انبیاء کرام کو یہ مقصد دے کر کے بھیجا تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لانا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے اور اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی عبادت کی جا رہی ہے ان تمام چیزوں کو ختم کرنا ہے. وہیں پر دوسرا مقصد انبیاء کرام کا یہی تھا جس میں ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا یہ مقصد تھا تمام انبیاء کرام کے ساتھ ساتھ کہ آپ لوگوں کو زندگی جینے کا طور طریقہ، آداب اور احکام جو ہے ان تمام چیزوں کو عمل کر کے دکھائیں، عمل کر کے. کیونکہ نبی کا جو عمل ہوتا ہے، نبی کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور نبی اپنے ماننے والوں کو جو طریقہ، آداب، سلیقہ سکھلاتے ہیں، بتلاتے ہیں، یہی سنت کہلاتا ہے. اسی کو سنت کہتے ہیں. یعنی عربی زبان کے اندر سنت یہ عربی لفظ ہے، اس کا ڈیفینیشن سنہ یا سنو سے ہے. یہ ورب ہے جس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ سنت ہے. اسی کا روٹ ورڈ سنت ہے، سنہ یا سنو، جس کا معنی ہوتا ہے طریقہ. سنت کا معنی ایک معنی طریقہ ہے، سنت کا ایک معنی کیا ہے؟ طبیعت کے ہیں. سنت کا ایک معنی خصلت کے ہیں، سنت کا ایک معنی عادت کے ہیں، اور سنت کا ایک معنی چہرہ کا بھی ہے. یہ اتنی معنی میں نے آپ کے سامنے سنت کے بیان کیے. سنت کا معنی طریقہ بھی ہے، عادت بھی ہے، خصلت بھی ہے، طبیعت بھی ہے، اور بعض اہل علم نے سنت کا معنی چہرہ بھی بیان کیا ہے. میرے بھائی سنت
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے عمل کے لیے شرط ہے، قبولیت اعمال کے لیے سنت پر عمل کر کے اس عمل کو کرنا یہ شرط ہے، کنڈیشن ہے۔ اگر کوئی آدمی یعنی قبولیت عمل کے لیے اللہ کے پاس عمل کے قبول ہونے کے لیے دو شرط ہے۔ پہلا شرط یہ ہے کہ جو کام کیا جا رہا ہے وہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے، یعنی دل کے اندر آدمی کے اخلاص ہو، خلوص ہو، للہیت ہو، ایسا عمل اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر یہ عمل پیدا ہو جائے، ریاکاری کا جذبہ، دکھاوے کا جذبہ، شہرت کا جذبہ، نام و نمود کا جذبہ، تو ایسا عمل اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ضائع کر دے گا، برباد کر دے گا۔ ایسے عمل کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ دوسرا کنڈیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ عمل جو کیا جا رہا ہے اس عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ وہ عمل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہو۔ اللہ کے رسول کا نام سن رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کے، کسی کی زبان سے نہیں نکل رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہا کریں، تو لہذا وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہو۔ کوئی انسان بڑے اخلاص کے ساتھ کیا ہے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن وہ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ کوئی انسان کوئی نیکی کا کام کر رہا، لیکن وہ نیکی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ تو لہذا شرط یہ ہے کہ اس عمل کی قبولیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ تو پہلی بات آپ کے سامنے واضح ہو گیا، سنت کا معنی کیا ہے، آپ کے سامنے بیان کیا کہ سنت کہتے ہیں کہ عادت کو، طریقے کو، یعنی خصلت کو، طبیعت کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی اعمال ہے ان تمام چیزوں کو۔ دوسری بات، عمل کی قبولیت کے لیے ایک اخلاص، اور دوسرا وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ ٹھیک ہے؟ اب بعض اہل علم نے سنت کا جو ڈیفینیشن ہے، سنت کی جو تعریف کی ہے، جو معنی بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے سنت کہلاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بندے کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے اس کام کو دیکھ کر کے خاموشی اختیار کی، یہ بھی آپ کا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی اچھا کام کرتے ہوئے دیکھا، صحابہ میں سے آپ نے اس کی تعریف کی، ہاں اچھا کام ہے، یہ بھی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے اس کام سے منع کیا، روک دیا، وہ سنت ہے۔ رکنا سنت ہے، منع اللہ کے رسول نے کیا، ہم بھی اپنی زندگی میں وہ کام نہیں کریں گے، یہ سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کا تمہیں حکم دے ان چیزوں کو لے لو، اور جن چیزوں سے تمہیں منع کر دے ان چیزوں سے رک جاؤ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تعلق سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو چوتھے امام ہے، تقریباً 10 لاکھ احادیث کو انہوں نے یاد کیا تھا۔ ایک مرتبہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، سفر کرتے ہوئے کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بار بار اپنی زبان سے کیا دعا کر رہے ہیں، غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہم احینا علی الاسلام والسنہ، اللہ اکبر، اے اللہ تو دنیا میں جب تک زندہ رکھ اسلام کے اوپر اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زندہ رکھ۔ دعا کر رہے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہ اے اللہ اسلام پر اور سنت پر زندہ رکھ۔ اسی طرح سے سنت کی مثال اہل علم دیتے ہیں کہ السنہ، سنت کیا ہے؟ سفینۃ نوح، نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ سنت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح سے ہے۔ جو آدمی نوح علیہ السلام کی کشتی میں داخل ہوا
سوار ہوا وہ بچ گیا، اور جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار نہیں ہوا یعنی نوح علیہ السلام کی مخالفت کیا، وہ ڈبو دیا گیا، تباہ کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی سنت کی مخالفت کر کے زندگی گزارتا ہے تو وہ انسان گویا اپنی زندگی کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جا رہا ہے، وہ انسان اپنے آپ کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، اب معلوم ہم کو کیسے کرنا ہے کہ سنت کس کو کہتے ہیں، بھائی کون سا عمل سنت ہے، کون سا عمل سنت نہیں ہے؟ تو اس کے لیے 6 کنڈیشن ہے، 6 شرط ہے۔ جس کنڈیشن کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اس کو ہماری زندگی کے اندر کیا کرنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے۔ یہ 6 چیز میں سے اگر کوئی ایک چیز پائی جا رہی ہے اس کے اندر تو وہ سنت کے مطابق ہے، اور ان 6 چیزوں میں سے اگر یہ چیز نہیں پائی جا رہی ہے تو یقین مانے کہ وہ سنت نہیں ہے بلکہ وہ بدعت ہے۔ بدعت سنت کے مخالف ہے، یعنی ہر سنت کے خلاف کام کی جانے والے عمل کو بدعت کہا جاتا ہے، اور ایسے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ سب سے پہلا کنڈیشن یہ ہے کہ شریعت نے کسی عمل کے کرنے کے تعلق سے اس کا ریزن بتایا ہو، اس کی وضاحت کیا ہو۔ جو کام کہ ہم کر رہے ہیں وہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب بیان کیا، سب سے پہلا کنڈیشن۔ اس سبب کے مطابق ہم کیا کر رہے ہیں، اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم سنت اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، فجر کی سنت پڑھ کے ہم مسجد آتے ہیں، یا دوسری کوئی سنت ہم اپنے گھروں میں جا کر کے پڑھتے ہیں۔ شریعت نے اس کا سبب بیان کیا، شریعت نے اس کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اپنے گھر میں سنت پڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ بلکہ اپنے گھروں میں سنت پڑھا کرو، نفل نمازیں پڑھا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا، تو سبب ایک معلوم ہوا، عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم ہوا، تو ہم اس لحاظ سے اس سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ پہلا کنڈیشن کہ شریعت نے اس کا ریزن بیان کیا ہو، اس کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو تو سنت ہے وہ عمل۔ معلوم ہو گیا کہ وہ عمل کیا ہے، سنت ہے۔ دوسرا، جو عمل ہم کرنے جا رہے ہیں اس عمل کے تعلق سے شریعت نے جنس متعین کیا، جنس متعین کیا، جیسے قربانی کرتے ہیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے، قربانی کرتے ہیں۔ اب کیا قربانی ہر حلال جانور کا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے جو جنس متعین کیا ہے، جس جنس کے جانور کو قربان کرنے کا حکم دیا ہے، صرف اور صرف ہم اسی جنس کے جانور کو قربان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کتنی بھی خوبصورت، کتنا بھی اچھا، کتنا بھی قیمتی جانور ہو، اس کے علاوہ آپ اس کی قربانی اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہیمۃ الانعام کو قربانی کرنے کا حکم دیا، جو 8 جانور ہیں، 8 چوپائے ہیں، میل فیمیل، جیسے اونٹ ہے، گائے ہے، بکرے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 8 جانور کا ذکر کیا ہے، اسی 8 جانوروں میں سے میل ہو یا کہ فیمیل ہو آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اب کوئی آدمی، جیسے گھوڑا ہے، گھوڑا حلال ہے، اگر کوئی آدمی قربانی دینا چاہے اللہ قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اب کوئی آدمی ہے، ہرن ہے، بہت خوبصورت ہے، اس کو آدمی بہت قیمت دے کر کے لایا ہے، لیکن کوئی آدمی اگر ہرن کا قربانی کرتا ہے کیا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا، حالانکہ اس کا کھانا حلال ہے، جائز ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنس متعین کیا ہے اس جنس سے وہ ثابت نہیں ہے، اس لیے اس عمل کو نہیں کیا جائے گا، اور اگر کوئی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ دوسری بات آپ کے سامنے، دوسری بات سمجھ میں آ گئی۔ تیسری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے طور پر قرآن اور حدیث میں مقدار متعین کیا گیا، کوانٹٹی متعین کیا گیا ہو، اسی مقدار کے مطابق اس کو کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اور آپ وضو کرتے ہیں، مقدار۔ تیسری بات، ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہاتھ کو 1 بار 2 بار زیادہ سے زیادہ 3 بار اپنے اعضائے وضو کو دھونے کا حکم دیا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی
کہے کہ نہیں بھائی میں 5-5 بار ہاتھ دھوؤں گا، 6-6 بار میں اپنے چہرے کو دھوؤں گا، 10-10 بار اپنے پیر کو دھوؤں گا، اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو گویا وہ سنت کی مخالفت کر رہا ہے۔ اور جس آدمی نے 3 سے زائد مرتبہ اپنے اعضاء کو دھویا، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے الفاظ استعمال کیے ہیں، ذرا آپ غور کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقد عصا، اس نے نافرمانی کی۔ اگر کوئی آدمی وضو کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو 4 بار دھوتا ہے، اپنے چہرے کو 5 بار دھوتا ہے، 3 سے زائد بار دھو رہا، آپ چاہے تو 1 بار دھوئیں، چاہے تو 2 بار دھوئیں، زیادہ سے زیادہ 3 بار دھوئیں، 3 سے آگے کوئی آدمی نہیں جا سکتا ہے۔ اگر غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جان بوجھ کر کے اگر کوئی اس عمل کو کر رہا ہے تو اس کے لیے اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ فقط عصا، اس نے نافرمانی کی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقط اخطا، اس نے غلطی کی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ظلما، اس نے ظلم کیا اپنے نفس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعتدا، اس نے زیادتی کی۔ 4 الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا۔ تو جو مقدار شریعت نے متعین کیا ہے وہی چیز سنت ہو سکتا ہے، اور اسی عمل کو اللہ رب العالمین قبول کرے گا۔ میرے بھائی یہ بات کنڈیشن سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے، دیکھیے ایک کام کرنے کی دلیل ہوتی ہے ہمارے پاس، لیکن ان کنڈیشنوں کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں، وہ بہک جاتے ہیں اور کنفیوژن میں آ جاتے ہیں، اور طرح طرح کی باتیں ان کے ذہنوں کے اندر آ جاتی ہیں۔ لہٰذا اس کنڈیشن کو آپ کبھی بھی سنت کو اس معیار سے آپ دیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو کنفیوژن نہیں رہے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی کتاب نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے ہم کو یہ شریعت ملی کہ ہم فجر کی نماز 2 رکعت پڑھیں۔ مقدار کتنا ہے؟ 2 رکعت ہے۔ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے۔ ظہر اور عصر اور عشاء کی نماز 4 رکعت ہے۔ اگر کوئی آدمی بہت خلوص للہیت کے ساتھ، بڑے تقوی کے ساتھ اگر کوئی آدمی بتائیے فجر کی نماز 4 رکعت پڑھے گا، اللہ قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ مقدار جو متعین کیا گیا تھا وہ سنت کے خلاف ہے۔ اگر کوئی آدمی مغرب کی نماز، نہیں بھائی 3 رکعت مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، میرے لاجک میں سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، مجھے 4 رکعت ہی پڑھنا ہے۔ اگر کوئی آدمی 4 رکعت پڑھتا ہے، کتنی بھی تقوی کے ساتھ کتنی بھی لمبی نماز پڑھ لے، کیا اللہ قبول کرے گا؟ اب ہم اور آپ کہیں گے کیا بھائی نماز ہی تو پڑھ رہا ہے، نماز ہی پڑھ رہا تو کیا ہوا؟ لیکن وہ نماز جو مقدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، شریعت نے جو بیان کیا ہے، کنڈیشن جو بیان کیا گیا ہے، وہ اس کے خلاف ہے، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ تو لہذا شرعی اعتبار سے جو مقدار متعین کیا گیا ہے اسی مقدار کے مطابق وہ عمل ہونی چاہیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی چیز جو ہے سنت کو سمجھنے اور معلوم کرنے کا، وہ یہ ہے کہ شریعت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت کو بیان کیا، کیسا کرنا، اس کی کیفیت بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی کیفیت ہم کو بیان کیا۔ سینکڑوں احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہمارے پاس موجود ہے، صحابہ نے بیان کیا، ایک ایک چیز کو صحابہ نے بیان کیا ہے۔ نماز کی پوری کیفیت ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے نا؟ اور آپ نے کیا کہا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ویسی پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب کوئی آدمی اگر کہے کہ بھائی میں پہلے رکوع کر لیتا ہوں بعد میں سجدہ کر لوں گا، یا کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں میں پہلے سجدہ کر لیتا ہوں، بیٹھا ہوا تھا بیٹھے بیٹھے سجدہ کر لیتا ہوں، بعد میں اٹھ کر کے میں رکوع کر لوں گا، کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا اس کا نماز، کیونکہ نماز کی جو کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، عمل کی جو کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، وہ اس کی مخالف ہے، اس کے مخالف ہے۔ لہذا اس عمل کو اللہ رب العالمین مردود کرے گا، یعنی اس عمل کو اللہ رد کر دے گا، اس عمل کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سنت وہ عمل ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کے مطابق ہو۔ لہذا نماز کے اندر جو سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا کہ صفوں میں قدم سے قدم ملا کر کے کھڑو، یہ سنت ہے، یہ کیفیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں رفع الیدین کیا، اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا۔ اگر کوئی آدمی اس کی مخالفت کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میری نماز سنت کے مطابق ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے ہاتھ کو
یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سینے پہ باندھا، اگر اس کی مخالفت کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں بالکل سنت کے مطابق ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیفیت بیان کیا ہے ان تمام چیزوں کو پابند نہیں ہے وہ انسان۔ میرے بھائیو، نماز کے تعلق سے بہت سارے لوگ کیا ہے غلط فہمی، افواہیں یہ پھیلا دیتے ہیں یا کہتے ہیں بھائی نماز پڑھنا، کیسے بھی نماز پڑھو، کیسے بھی نماز پڑھ لو، کیا یہ مذاق ہے کوئی؟ شریعت کا یہ بہت بڑا حکم ہے، بلکہ نماز وہی اللہ رب العالمین قبول کرے گا جو نماز کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہو۔ لہذا آج بھی کہتا ہے کہ میں فلاں امام کی طرح نماز پڑھ رہا ہوں، میں فلاں امام کا تابع کرتا ہوں، فلاں امام کا تابع کرتا ہوں۔ ارے اللہ کے بندو، سب سے بڑے جو امام ہیں اس کائنات کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ڈائریکٹ اس کو تو پیروی کرو نا۔ دیکھو ہم ائمہ کی عزت کر رہے ہیں، دل سے عزت کرتے ہیں، چاروں ائمہ کی بھی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، جو کام انہوں نے دین کے لیے کیا الحمدللہ، لیکن ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں جہاں پہ قرآن اور حدیث کی صراحت آ جائے تمہارے سامنے، وہاں پر تم آمنا و صدقنا کہہ دو، وہاں پر ان چیزوں کو مان لو، وہاں پر تم مسلکی عصبیت کے اندر اپنے آپ کو مت بانٹو۔ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیفیت بیان کیا ہے اس کیفیت کے مطابق وہ عمل ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت کا وقت متعین کیا ہے اسی وقت میں وہ عبادت ہونی چاہیے، اس وقت کے بعد وہ عبادت نہیں ہوگی۔ جس عبادت کے معاملے میں آپ نے وقت متعین کیا ہے اسی وقت میں، اب جیسے ظہر کی نماز کا وقت کیا ہے، عصر کی نماز کا وقت کیا ہے، اگر کوئی آدمی صبح کے 10 بجے کھڑے ہو کر کے بڑے خلوص اور الہیت کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھنا چاہے، کیا اللہ اسے قبول کرے گا؟ نہیں قبول کرے گا، کیونکہ وہ وقت ہی نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ حج ہم ذی الحج کے مہینے میں کریں۔ اگر کوئی آدمی کہے بھائی بہت بھیڑ رہتا ہے، رش رہتا ہے، میں محرم میں جا کر کے حج کر لیتا ہوں، خالی رہتا ہے پورا، ہوگا قبول؟ نہیں ہوگا قبول۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وقت متعین کیا وہ وقت نہیں ہے وہاں پر۔ حج کبھی بھی آپ کو اگر کرنا ہے تو ذی الحج کے مہینے ہی میں کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی آدمی محرم میں، سفر میں، ربیع الاول میں اگر کرنا چاہے اللہ قبول نہیں کرے گا اس عمل کو، کیونکہ جو وقت عبادت کے لیے متعین کیا گیا ہے وہ سنت کے مخالف ہے، سنت کے خلاف ہے، اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ اور آخری بات جو ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہے ہیں سنت کی کنڈیشن میں سے وہ یہ ہے کہ جس جگہ پر، جس جگہ کی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کا اجر و ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کے لیے خاص کر دیا ہے، وہ جگہ اور اس کا اجر و ثواب وہیں تک محدود رہے گا، اس کا اجر و ثواب آدمی کو دوسری جگہ پر نہیں مل سکتا ہے، دوسری جگہ پر نہیں مل سکتا۔ مثال کے طور پر خانہ کعبہ میں، مسجد حرام میں ایک وقت کا نماز پڑھنا 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ یہ کون بتائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے۔ اگر کوئی آدمی خانہ کعبہ کے علاوہ دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی جگہ پر آدمی چلا جائے اور کہے کہ میں نے فلاں جگہ پر جا کر کے، میں نے ہمالیہ کی چوٹی پہ جا کر کے میں نے نماز پڑھی ہے، تو وہاں پر اجر و ثواب نہیں بڑھ جائے گا۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، جو ثواب خانہ کعبہ کا ہے وہ ثواب، اجر و ثواب آپ کو وہیں پر ملے گا، اسی مقام پر ملے گا۔ کیونکہ یہ بات کہاں سے ہم کو معلوم ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے معلوم ہوئی۔ تو لہذا وہ عمل اللہ رب العالمین وہیں پر آپ کا قبول کرے گا۔ دوسری جگہوں پر آدمی چلا جائے اور کتنی اخلاص کے ساتھ عمل کر لے، اس کا ثواب بڑھنے والا نہیں ہے۔ کوئی آدمی سمندر کی تہ میں جا کر کے سجدہ کرتا ہے تو کیا اس کا اجر و ثواب خانہ کعبہ سے بڑھ جائے گا؟ نہیں بڑھے گا۔ جو معمول نماز کا ثواب ہے وہی اللہ رب العالمین دے گا۔ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کنڈیشنز، 6 کنڈیشن جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں، اس کنڈیشن کے مطابق اگر کوئی عمل ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ خوب اس پہ عمل کیجئے، محبت کے ساتھ عمل کیجئے، پیار کے ساتھ عمل کیجئے۔ اس کے علاوہ ہٹ کر کے کوئی بھی عمل کتنا بھی اچھا ہو وہ ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث نہیں بن سکتا ہے۔ آپ نے، ہم نے، تمام نے ان تمام چیزوں کو ہم سمجھ لیے۔ اب کچھ سنتیں ایسی ہیں جس کی مخالفت ہماری زندگیوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ جو سب سے پہلی بات یہ ہے جسے سنت مہجورہ کہا جاتا ہے۔ بہت ساری سنت ہے جو چھوٹ چکی ہے ہم سے۔ مثال کے طور پر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم وضو کر کے مسجد میں آئے. وضو کر کے دیکھیے، کوئی آدمی مسجد میں آ کے وضو کرتا ہے، غلط نہیں ہے، صحیح ہے. کوئی باہر تھا آ گیا ایمرجنسی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اگر اجر و ثواب پانا چاہتے ہو تو اس بات کو، اس سنت کو زندہ کرو. سنت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وضو کر کے گھر سے آنے کی بڑی فضیلت بیان کی. کہا ایک آدمی اگر وضو کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس کے ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ 10 نیکی عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے اس کے گناہ کو مٹاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی وضو کر کے مسجد میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وہ مہمان ہے. اللہ اکبر. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے، کوئی آدمی وضو کر کے اپنے گھر سے مسجد میں آتا ہے، جیسے کسی آدمی کا بچہ گم ہو جائے اور ملنے کے بعد کتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے. اللہ اکبر. کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی وضو کر کے مسجد میں آتا ہے اپنے گھر سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نماز ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر. کتنا بڑا جو ثواب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی وضو کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور آتا ہے تو گویا اس کو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں احرام باندھ کر حج کرنے والے کا جو ثواب ہے وہ اس کے عمل نامے میں لکھا جاتا ہے. اللہ اکبر. اتنا بڑا اجر و ثواب ہے میرے بھائی. مسجد میں آ کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کریں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس سنت کو زندہ کریں، اس سنت پہ عمل کریں تو اللہ رب العالمین یہ اجر و ثواب آپ کو عطا کرے گا. ارادہ کریں آج سے، تہیا کریں آج سے کہ ہم کو اس سنت کو زندہ کرنا ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین، باتیں بہت ساری تھیں، مختصر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، کہ اللہ تعالیٰ اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد. محترم حضرات، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سنت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس سنت میں سے ایک سنت یہ بھی ہے. آپ نے کہا اگر کوئی آدمی گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ کہہ کر نکلتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ کہہ کر کے نکلتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، شیطان مردود اس کو نقصان نہیں پہنچا پاتا ہے. اسی طرح سے آج سنت مہجورہ ہماری زندگیوں کے اندر کیا ہے؟ ہمارے لباس کو دیکھ لو، ہمارے پوشاک کو دیکھ لو، ہمارے کپڑے کیسے گھسیٹتے ہوئے ٹخنوں کے نیچے ہم چلتے ہیں. کتنی بڑی وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا. کہا کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو نہ دیکھے گا، نہ پاک کرے گا، نہ اس کی طرف نظر کرم کرے گا. اللہ اکبر. آج سنت رسول کی مخالفت، سنت کی بڑی بڑی ہم بات تو کرتے ہیں، ہم نے کبھی ہمارے چہرے کو دیکھا ہے؟ آج کوئی نوجوان اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیوی، ان کی خواہش کے لیے سنت نہیں رکھتا ہے، چہرے پہ داڑھی نہیں رکھتا ہے. ماں کہتی ہے کیا ابھی بوڑھا ہو گیا جو بھی سنت چہرے پہ رکھنے لگا، داڑھی ابھی رکھنے لگا، کیا عمر ہو گئی تیری؟ ولیعوذ باللہ. سنت رسول اگر چہرے کی بدنمائی ہوتی، خوبصورتیت کی اگر خلاف ہوتی تو اس کائنات کا سب سے خوبصورت انسان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اللہ تعالیٰ وہ سنت نہیں سجاتا. وعدہ کرو، عہد کرو یہاں سے اٹھتے ہوئے کہ آج سے ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رکھنا، اپنے چہرے پر چھیل کر کے، نکال کر کے گٹر میں نہیں پھینکنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے. میرے بھائیوں، یہ سب کچھ باتیں تھی، وقت مکمل ہونے کو ہے. ہم اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ان سنتوں پہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرما، اور جو سنتیں ہمارے معاشرے سے ختم ہو رہی ہیں اسے زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے بھائیوں، ہم اور آپ دین سے اس قدر دور ہو رہے ہیں کہ آج دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جہاں جہاں اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے. آپ نے دیکھا فرانس نے والعیاذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیسی گستاخی کی ہے. ایسے موقع پر ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، اور ایسے موقع پر سنت رسول کو عام کیا جائے، سیرت رسول کو عام کیا جائے، آپ کی تعلیمات کو عام کیا جائے، آپ کی سیرت کی کتابوں کو عام کیا جائے، اور ایسے ملک کا بائیکاٹ کیا جائے جیسے کہ اسلامی کنٹری بائیکاٹ کر رہے ہیں. ان کی معاشی بحران کی طرف ان کو ڈھکیلا جائے، اور ان کے جتنے بھی پروڈکٹ ہیں ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے. اس طرح سے
سے ہم اس کے اندر یہ ہو جذبات میں آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، توڑ پھوڑ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس سنت کو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ سنت پر عمل کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ آخر میں درخواست یہ ہے کہ مسجد کا تعاون کرتے ہوئے جائیں، مسجد کے بہت سارے اخراجات ہیں، آپ اہل خیر حضرات کے تعاون سے ہمارا مسجد چل رہا ہے، دین کا کام ہے۔ آپ اپنے پیسوں کو کتنے پیسوں کو ادھر ادھر فضول میں خرچ کر دیتے ہیں، اگر آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی دے دیا وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیا آپ کے لیے، تو یہ سوچ کر کے کوئی آدمی خالی ہاتھ نہ جائے، دیتے ہوئے ضرور جائیں۔ اللہ آپ کے دیے ہوئے مال قبول فرمائے اور بقیہ مال کے اندر خیر برکت عطا فرمائے، اور جو لوگ بھی ہم میں سے بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ ان کی بیماریوں کو، ان کی پریشانیوں کو اللہ دور فرما دے، اور جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان تمام کی مغفرت فرمائے، آمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى عز وتم وأهم وأكبر